الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنة ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وقال الله تبارك وتعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. صدق اللہ العظیم. قرآن حکیم نے دو عظیم خواتین کا ذکر کیا ہے اور ان کو بطور نمونے کے انسانیت کے سامنے پیش کیا ہے. ایک خاتون فرعون کی بیوی حضرت بی بی آسیہ تھی اور دوسری خاتون امرأۃ عمران ان کی بیٹی مریم. حضرت بی بی مریم اور فرعون کی بیوی آسیہ یہ نمونہ تھی. حضرت مریم کی والدہ جن کا نام قرآن نے اور اناجیل نے تو ذکر نہیں کیا، تاریخ میں حنا ان کا نام آتا ہے. یہ دونوں اس دور میں تھی کہ جب بہت سوسائٹی میں انحطاط تھا. ایک طرف فرعون کی حکمرانی عروج پر تھی، حضرت بی بی آسیہ کا کردار سامنے آتا ہے، اور دوسری طرف جب بنی اسرائیل میں مجموعی طور پر زوال تھا اور وہ خانوادہ نبوت جس میں 4000 انبیاء گزرے، مستقبل میں کوئی ایسا فرد نہیں تھا کہ وہ منصب نبوت کو سنبھال سکتا. مایوسی کا عمل تھا. حضرت زکریا علیہ السلام اس وقت اللہ کے نبی تھے اور حضرت زکریا علیہ السلام بھی بوڑھے ہو چکے تھے. ان کی بیوی بھی بانجھ تھی. یہ امید نہیں تھی کہ اب کوئی اولاد ہو سکے گی. ان کے علاوہ خاندان میں کوئی ایسا فرد نہیں تھا جو سلسلہ نبوت کو اور انبیاء کی وراثت کو آگے لے کر چلتا اور بنی اسرائیل میں کردار ادا کرتا. یقیناً جب ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو سب لوگ فکر مند ہوتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ نشأت ثانیہ ہو، سلسلہ آگے بڑھے. اس مایوسی کے عمل میں ایک خاتون خانہ جن کا ذکر قرآن حکیم نے امرأۃ عمران سے کیا ہے، عمران کی بیوی، جب ان کو حمل ہوا انہوں نے نظر باندھی کہ اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اس کو اللہ کی راہ میں آزاد چھوڑتی ہوں، یہ دین کی خدمت کرے گا، دین کے غلبے کے لیے قربانی دے گا، اس کی تعلیم و تربیت کا بندوبست میں کروں گی اور یہ سوسائٹی میں کردار ادا کرے. اب چونکہ مایوسی کا عمل ہر طرف ہے تو جب یہ بچہ پیدا ہوا تو بیٹا نہیں تھا، بیٹی تھی. حضرت بی بی مریم امرأۃ عمران کے بطن سے پیدا ہوئی. پریشان ہو گئی
کہ لڑکی لڑکے جیسا تو نہیں ہو سکتی، اور پھر اس وقت یہ روایت بھی نہیں تھی کہ بیت المقدس میں اس کی خدمات کے لیے لڑکی کو قبول کیا جاتا۔ پھر لڑکیوں میں نبوت کا سلسلہ اور کردار وہ بھی موجود نہیں تھا، لیکن انہوں نے ہمت کی اور اپنی نظر کو پورا کیا اور اس لڑکی کو، بی بی مریم کو، دین کے لیے وقف کر دی۔ جب وہ پیدا ہوئی، چونکہ لوگوں کو جو وہاں کے مجاور تھے ان کو بھی یہ پتہ تھا کہ یہ ایک مقدس نظر سے آئی ہیں، تو انہوں نے اور حضرت زکریا علیہ السلام نے قرعہ ڈالا کہ اس کی پرورش کون کرے گا، اور قرعے میں حضرت زکریا علیہ السلام کے نام قرعہ نکلا، اور اس طرح یہ بچی حضرت زکریا علیہ السلام جو اس بچی کے خالو ہیں، امرات و عمران اور حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ دونوں بہنیں ہیں، یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی تربیت میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بی بی مریم کو بڑی سعادتوں سے نوازا، اعلیٰ بنیادوں پر اس کی تربیت ہوئی۔ جب یہ عبادت کرتی تھی، عبادت میں مصروف ہوتی تھی، تو ان کے پاس بغیر موسم کے پھل، کھانے اور اشیاء آتی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب ان کے پاس آتے، ان سے پوچھتے کہ بیٹا یہ کھانا کہاں سے آیا؟ وہ کہتے مجھے تو پتہ نہیں، اللہ کی طرف سے آیا، میں تو عبادت میں مصروف ہوتی ہوں، کھانا آ جاتا ہے، جو ہوتا ہے میں کھا لیتی ہوں۔ اس وقت میں حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت بی بی مریم کی اس مدد سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بے موسم کھانے آتے تھے، حضرت بی بی مریم کی اس ہمت اور اللہ کی طرف سے بغیر موسم کے کھانے آنے کے حوالے سے حضرت زکریا کا علیہ السلام کا ذہن اس طرف متوجہ ہوا کہ اگر اس بچی کو اللہ تعالیٰ بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، رزق دے سکتا ہے، تو میری دعا سے میری اولاد کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اولاد کے لیے دعا کی، آپ کی دعا قبول ہوئی، اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد میں بھیجا اور ان کو نبی بنایا۔ حضرت بی بی مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جو اولو العزم نبی ہیں، جن پر اللہ نے کتاب نازل کی، انجیل نازل کی، جو بچپن میں انہوں نے اپنے ماں کی طہارت اور پاکیزگی کی گواہی دی، اپنے نبوت کا اعلان کیا، اپنے اوپر کتاب کے نازل ہونے کا اعلان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم نبی، جنہوں نے ایک بہت بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے تورات کے فروغ میں، انجیل کے فروغ میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے حواریین، انہوں نے تورات و انجیل کی ترویج کی، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے ارہاس بنے۔ ارہاس کہتے ہیں راستہ صاف کرنے والے، راستہ بنانے والے، یعنی قومیت سے بین الاقوامیت کی طرف جانے، اور ایک بین الاقوامی نبی کے آنے کے لیے جو راستہ بنانے کا سبب بنا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد ان کے حواریین تھے، جنہوں نے بین الاقوامی سطح پر تورات کی تعلیم کو آگے بڑھایا
اور تورات اور انجیل کی تعلیم پر حکومت قائم کی۔ دوسری طرف فرعون کی بیوی تھی، بنی اسرائیل غلام تھی۔ فرعون جو طاقت اور اختیارات کا مالک تھا، اور اس کو یہ گھمنڈ حاصل تھا کہ میرے قانون اور حکم کے دائرے سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا، میں جس کو چاہوں تو زندہ رکھوں، جس کو چاہوں تو مار دوں، جس کو چاہوں تو بھوکا رکھوں، جس کو چاہوں تو نواز دوں۔ قارون کو نواز دیا، حامان کو نواز دیا، بنی اسرائیل کی اکثریت کو بھوکا رکھا، 70,000 بچوں کو قتل کروا دیا، بنی اسرائیل کو غلام رکھا۔ لیکن اس مظالم میں ان کی بیوی حضرت بی بی آسیہ شریک نہیں تھی بلکہ مخالف تھی، اور وہ دعا کرتی تھی کہ اے اللہ مجھے فرعون اور ان کے مظالم سے نجات عطا فرما۔ فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے گھر میں رہ کر دین پر استقامت کا قائم ہونا، یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اور فرعون جو ہے وہ بھی، فرعون کی جو حکمرانی وہ بھی تاریخ میں ظلم و جبر کی سب سے بڑی حکمرانی۔ ظلم پر جو نظام ظلم جو حکمران گزرے، اس میں سب سے طویل اور سب سے زیادہ مضبوط حکمرانی فرعون کی۔ اس لیے قرآن حکیم نے فرعون اور اس کے نظام کا بطور ظالمانہ نظام ذکر کیا، اور اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جدوجہد کا ذکر کیا۔ آج تک جتنی بھی ظالم قوتیں ہیں وہ فرعونی پالیسیوں پر عمل کرتی ہیں۔ قرآن حکیم نے اس کی پالیسی کا ذکر کیا، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، اس نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے رہنے والوں کو تقسیم کر دیا۔ ڈیوائڈ اینڈ رول کی سیاست، تقسیم کرو، آپس میں لڑاؤ، فرقے بناؤ، اور جو طاقتور لوگ ہیں ان کو قتل کر دو، کمزور لوگ ہیں ان کو چھوڑ دو۔ یہ ظالمانہ اقتدار اس کا 400 سال تک رہا۔ اگر آج ہم حکمرانیاں دیکھیں تو کیپٹلزم کا عروج وہ 100-200 سال سے زائد نہیں ہے۔ سوشلزم کا سسٹم 100 اور چند سال ہو گیا اس کو۔ کیپٹلزم کے اس ظالمانہ اقتدار میں 2 عالمی جنگیں ہوئیں، ایک سرد جنگ ہوئی، قومیں تباہ ہوئیں، لیکن اس کا دورانیہ آپ دیکھیں تو ابھی تک فرعون کو نہیں بیٹ کر سکا۔ تو دنیا کا کوئی ظالمانہ اقتدار وہ فرعونی مظالم سے آگے نہیں بڑھا۔ اور فرعون کے گھر میں جو خاتون خانہ ہے وہ اس کے مشن کی باغی ہے، وہ اس کے نظام کی باغی ہے، اور دین حق پر قائم ہے۔ قرآن اس کو سمبل کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اور پھر اس بی بی آسیہ کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی پرورش میں لے جایا گیا۔ تو یہ 2 خواتین ہیں جو تبدیلیاں لانے والی خواتین، ایک وہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی، اور دوسری وہ جن کے بدن سے حضرت بی بی مریم جیسی خاتون پیدا ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عیسیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا بغیر باپ کے۔ جب بھی مایوسی کا عمل ہوتا ہے تو ایک بنیادی سوال دوستوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اور سامراجی نظام کے ذریعے سے پروپیگنڈا بھی ہے کہ ہم چند لوگ کیا کریں گے، میرے اکیلے کسی مشن کو اختیار کرنے کی کیا وقت ہوگی، میری بات کا کیا وزن ہے،
میں کیسے تبدیلی لے کر آؤں؟ قرآن حکیم نے ان باتوں کو غلط ثابت کیا ہے، اور قرآن حکیم نے یہ وضاحت کی کہ جب انحطاط کا، مایوسی کا دور ہے، جس میں اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کے سامنے بھی کوئی راستہ نہیں، کیونکہ ان کی اولاد نہیں ہے اور بڑھاپے میں پہنچ چکے، اس وقت میں ایک خاتون جو جتنا عمل کر سکتی تھی، ان کی ہمت تھی کہ انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اپنے بچے کو اللہ کی راہ میں وقف کرتی ہوں۔ اس خاندان نبوت میں جو نیا بچہ آ رہا ہے، میں اس کو اللہ کی دین کی خدمت کے لیے آزاد چھوڑتی ہوں، اس سے میں اپنی خدمت نہیں لوں، یہ دین کے غلبے اور دین کے فروغ کے لیے اس کے لیے کردار ادا کرے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ بچی پیدا ہوئی تو تب بھی ایک نیچرل عمل تو تھا، انسان کے ذہن پر اس کا اثر ہو کہ بیٹی اب کیا کردار ادا کرے گی، لیکن پھر بھی ہمت نہیں آ رہی۔ اور ان سے جو اگلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت بڑا کردار ادا کیا، اور ان کی مخالفت جو ہے وہ اسی تورات کو ماننے والے یہودیوں نے کی۔ اس قوم نے وہاں کے جو حالات ہیں اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو قوم نے آرے سے چیرا، نبی کو نہیں چھوڑا، اس نبی کے خلاف ہوئے، اور جب حضرت زکریا علیہ السلام کو ایک درخت نے پناہ دی، درخت میں جیسے خالی جگہ ہوتی ہے، اس میں ان کو پناہ دی، اور ان کے کپڑے سے معلوم ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام اس درخت کے اندر ہے، تو ان ظالم لوگوں نے آرے سے اس درخت کو کاٹا اور حضرت زکریا علیہ السلام کو اس میں شہید کر دیا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان کیا اور اتنے بڑے معجزات دکھائے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بچپن میں اپنے ماں کی پاکیزگی کی گواہی دی، پنگوڑے میں تھے جب انہوں نے گفتگو کی، اور یہ بتلایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی کے طور پر مبعوث کیا، مجھے نبوت سے سرفراز کیا جائے گا، مجھ پر کتاب نازل کی جائے گی، لیکن اس کے باوجود یہودی حکمران جو ظلم اور اقتدار کے نشے میں تھے، انہوں نے سازش کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی۔ یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ کر کے آسمانوں پر اٹھا لیا اور ظالم قوم سے آپ کو نجات دلائی۔ امرأۃ عمران ایک خاتون خانہ ہے، اور آپ سوچیں کہ آج کے دور یا آج سے کچھ پہلے سوسائٹی میں خواتین کا ایکٹیو رول کتنا تھا۔ پھر بنی اسرائیل کے دور میں ایک خاتون کا جو ایکٹیو رول ہو سکتا ہے وہ کتنا ہے، لیکن ان کی ہمت تھی، ان کی ہمت نے ایک اثر پیدا کیا، اور ان کی دعا قبول ہوئی، اور اس سے 2 انبیاء دنیا میں تشریف لائے۔ پہلے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام، وہ بھی حضرت بی بی مریم کی وجہ سے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے امرأۃ عمران کی بیٹی حضرت بی بی مریم کو قبول کیا اور ان کی عبادت کو قبول کرتے ہوئے بغیر موسم کے پھل ان کے پاس بھیجے اور طرح طرح کے کھانے بھیجے،
تو حضرت زکریا علیہ السلام کا ذہن، ان کا قلب اس طرف متوجہ ہوا کہ میں تو اللہ کا نبی ہوں، جب میں مانگوں گا تو کیسے دعا قبول نہیں ہوگی۔ انہوں نے دعا مانگی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس بنی اسرائیل کو انحطاط سے نکالنے کے لیے اسٹرگل اور جد و جہد کی، اور حضرت بی بی مریم سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو انہوں نے بھی جد و جہد کی۔ یاد رہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ انسان ایک عمل کرے اور فوری اس کا نتیجہ نکلے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان عمل اور کردار ادا کرے اور اس کا نتیجہ نہ ہو۔ حضرت مولانا حفظ الرحمن سہاروی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ ہر انسان کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بھی وزن ہے، اور اس کی مثال انہوں نے بال سے دی ہے کہ سورج کی روشنی میں اگر ایک بال آپ پکڑ لیں تو اس کا سایہ بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن آپ اس بال کے ساتھ 3-4 بال اور ملا دیں تو اس کا سایہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس ایک بال کا بھی سایہ تھا، اس لیے 3-4 بال مل کر وہ سایہ موٹا ہوا تو انسانوں کی نگاہوں میں وہ نظر آنے لگا۔ کوئی عمل ضائع نہیں جاتا، وہ عمل کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اور کوئی چھوٹا انسان نہیں ہے جو یہ سمجھے کہ میں کمزور ہوں، میری ہمت سے کیا ہوگا، میرے عمل سے کیا ہوگا۔ ایک خاتون جو نبیہ نہیں ہے، نبی کے گھر میں بھی نہیں ہے، نبی کی بیوی کی بہن ہے، اس خاندان نبوت سے تعلق رکھتی ہے، لیکن اس کا جذبہ، ہمت، دین کی سربلندی کا ذہن وہ کتنا اونچا اور اعلیٰ ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ ہر طرف مایوسی ہے تو جو ہمت تھی اس کو اللہ کے سامنے رکھا، اور اپنے پیٹ میں، رحم میں، مادر میں جو بچہ تھا اس کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ اس کی نیت کی، اس کی ہمت کی، اور اس کا اثر پیدا ہوا۔ اس کا اثر اگلی پڑلی میں، یعنی بی بی مریم، اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اگلی نسل میں اس کا اثر پیدا ہوا۔ اس لیے یہ نہیں ہوتا کہ انسان عمل کرے اور عمل کا نتیجہ فوراً ہی اس وقت میں نکل آئے، یا عمل اس نیت سے کیا جائے کہ میری زندگی میں تبدیلی آ کر مجھے حکمرانی صرف ملے تو میں کام کروں۔ نہیں، ہمارے ذمہ تو کام کرنا ہے، دین کے غلبے کی جد و جہد کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی ہمت سے زیادہ بار اور بوجھ نہیں ڈالتا۔ جتنی اس کی ہمت ہے اسی کے مطابق اس کو آزماتا ہے، اتنا ہی بوجھ اس پر ڈالتا ہے، اور اتنے ہی بوجھ کے اثرات اور نتائج نکلتے ہیں۔ آپ دیکھیں تاریخ میں جو عظیم ترین ہستی گزری ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امام الناس بنایا، بہت بڑا مرتبہ دیا۔ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل، یعنی نبوت کے دونوں سلسلے آپ کی اولاد میں رکھے۔ 4000 سے زائد انبیاء آپ کی اولاد میں آئے۔ آپ نے دین کے غلبے کی جدوجہد شروع کی تو اس سوسائٹی میں نمرود کی حکمرانی تھی، نمرود کا ظالمانہ اقتدار تھا، اور اس کا ظلم اتنا عام تھا کہ آپ کو کتنی تکلیفوں اور مصیبتوں سے گزرنا پڑا۔ اس سوسائٹی میں آپ کو ماننے والے لوگ کتنے تھے؟ ایک آپ ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی بیوی ہے، بیوی کی باندی ہے، اور ایک بھتیجا ہے حضرت لوط علیہ السلام۔ آپ پر ایمان لانے والے 4-5 لوگ ہیں۔
4 لوگوں کا قافلہ ہے، لیکن سچائی پر قائم ہے، اس سچائی پر ہمت اور استقامت کے ساتھ وہ کھڑے ہیں، مشن کو نہیں چھوڑا۔ آپ کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اسماعیل علیہ السلام اور پھر ان کے بعد اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بواد غیر ذی زرع میں چھوڑا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھی بڑھاپے میں حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ابراہیمی ملت پر، حنیفیت پر جو پہلا نظام قائم کیا وہ مصر میں قائم کیا، یعنی چوتھی نسل میں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اس کا اثر اور نتیجہ چوتھی نسل میں پیدا ہوا۔ دین کے غلبے کا کام، انسانیت میں نشأت ثانیہ پیدا کرنا، انسانیت کو غلامی سے نکالنا، انسانی سوسائٹی میں کلی تبدیلیاں پیدا کرنا، یہ جز وقتی یا تھوڑے عرصے میں نتائج پیدا کرنے والا کام نہیں۔ یہ تو حضرت امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے تاریخ عالم میں سب سے کم عرصے میں دین کو غالب کر کے باطل نظام کو تبدیل کیا، ورنہ تو ہمارے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کا اسوہ بھی موجود ہے، جو 950 سال تک قوم کے سامنے تبلیغ کرتے ہیں، 23 سال اور 950 سال، یہ ویری کرتا ہے کہ اس درمیان میں دین کے غلبے کا مشن کس وقت میں اور کس نسل میں پورا ہو۔ اس لیے ہر نبی کے ذمے ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ دین کے غلبے کی ذمہ داری تھی، اور انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا۔ ایسے ہی ہمارے ذمے بھی دین کے غلبے کا مشن ہے، اور اس مشن میں اپنی بساط، اپنی ہمت، اپنی استطاعت کے مطابق اپنا حصہ ڈالنا، یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ انسان کو کتنی صلاحیت عطا کی گئی اور کتنی ہمت دی گئی، جس کی ہمت عالی ہوگی اس نے اپنی ہمت کو جمع کر کے اس کو ایک عمل میں ڈالا، جدوجہد کی، اس کے اثرات اور نتائج ضرور پیدا ہونے۔ اگر امراۃ و عمران اور حضرت بی بی آسیہ، ان کے رول اور کردار سے سوسائٹی میں اتنی بڑی تبدیلیاں آ سکتی ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ آج اتنے نوجوان ہونے کے باوجود سوسائٹی میں تبدیلی پیدا نہ ہو؟ یقیناً ایسی تبدیلیاں ضرور آتی ہیں اور ضرور آئیں گی، اور یہ ہماری ہمت، جرأت، صلاحیت، شعور، تنظیم اور طاقت پر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کے غلبے کے مشن سے جڑے رہنا اور دین کے غلبے کی کوشش کرنا اور اس پر استقامت اختیار کرنا، یہ ہماری نصیب میں ہو۔ ہمیں اپنے اکابرین کے مشن پر چلنے کی توفیق نصیب ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔